اندھیری رات تھی، چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور سمندر کی لہریں عجیب سا شور مچا رہی تھیں۔ ایک پرانا پانی والا جہاز سمندر کے بیچوں بیچ اپنی راہ میں چل رہا تھا۔ جہاز کے ملاح ایک دوسرے سے خوفزدہ ہو کر کہہ رہے تھے، یہ وہی جگہ ہے نا جہاں کئی سال پہلے پرانا جہاز ڈوبا تھا؟ دوسرے نے کانپتی آواز میں کہا، ہاں، اور سنا ہے اس جہاز کے مسافر آج بھی بھٹک رہے ہیں بھوت بن کر۔ اچانک جہاز کے نیچے سے روشنی چمکی، پانی کے اندر سے ایک جل پری نمودار ہوئی۔ اس کے لمبے سنہرے بال، نیلی آنکھیں اور چہرہ ایسا پرسکون کہ جیسے وہ عام مخلوق نہ ہو، مگر اس کے انداز میں وحشت چھپی ہوئی تھی۔ جل پری نے جہاز کے قریب آ کر کہا، یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ، جہاں موت بھی سکون نہیں دے سکتی۔ پانی کی لہریں طوفانی ہو گئیں، جہاز لرزانے لگا۔ اچانک سمندر کی گہرائیوں سے ایک کالے سیاہ ابھرتے ہوئے بادل نظر آئے۔ اس کے چہرے مسح تھے، آنکھوں سے خون جیسی روشنی نکل رہی تھی اور ان کی چیخیں کانوں کو چیر رہی تھیں۔ ملاح خوف سے دروازہ توڑنے لگے، مگر سارے راستے خود بخود بند ہو گئے۔ جہاز کے کمرے سرد ہو گئے، جیسے برف جم گئی ہو۔ بھوتوں نے ایک ایک کر کے ملاحوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ جل پری کی آواز گونجی، یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ڈوب گئے تھے۔ اب یہ گھر پرسکون نہیں ہے، یہ جہاز پرسکون نہیں ہے اور نہ ہی یہ تمہیں زندہ چھوڑیں گے۔ ایک بھوتیا ہاتھ اچانک جہاز کے فرش سے نکلا اور ایک ملاح کو کھینچ کر پانی میں غائب کر دیا۔ باقی سب ملاح چیختے ہوئے بھاگ گئے، مگر ہر راستے پر صرف اندھیرا اور بھوت تھے۔ آخر کار جہاز کے اوپر سے طوفان ٹوٹا اور پورا جہاز سمندر کے اندر کھنچتا چلا گیا۔ سب کچھ لمحوں میں ختم ہو گیا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو سمندر بالکل پرسکون تھا۔ نہ جہاز کا نام نشان تھا اور نہ ہی کوئی آواز، صرف پانی کی لہروں میں جل پری کی آواز آ رہی تھی اور اس کی سرگوشی گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ سمندر بھوتوں کا ہے اور جو یہاں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا، کبھی واپس نہیں جاتا۔ اور اس نے سب سچ کر دکھایا، واقعی ہی وہ سمندر بھوتوں کا تھا۔ جو لوگ جہاز میں سوار تھے، سب کے سب سمندر کی تہہ میں کہیں دفن ہو گئے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور کہانیاں سننے کے لیے پلیز آپ میرا چینل وزٹ کریں۔